وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نواں پارہ رکوع نمبر 15 سورہ الانفال کی ابتدا، صفحہ 285 نمبر صفحہ ہے۔ مل گیا جی؟ پچھلے درس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 199 سورہ الاعراف کی، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر درگزر کو پکڑ لیں، یہ جو لوگ آپ کے ساتھ دعوت توحید کے مقابلے میں آئیں، انتقام لیں تو آپ درگزر فرمائیں اور نیکی کا حکم برابر کرتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض فرمائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، غصہ دلائے، تو آپ اللہ سے استعاذہ کر لیں، اللہ کی پناہ مانگ لیں، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی لوگوں کا شیوہ یہ ہے کہ جب بھی ان کو شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ عظمت الہی کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ اس کا ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بصیرت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو سرکشی کے اندر کھینچتے ہیں اور پھر وہ کمی نہیں کرتے، جذبہ انتقام سے وہ سرشار ہو جاتے ہیں۔ لہذا متقی لوگوں کا شیوہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور پھر شکوہ ہے، قریش مکہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس کوئی منہ مانگا معجزہ نہ آتا تو کہتے کیوں نہیں اس نے اس چیز کو چن لیا ہے یا اپنا لیا ہے۔ میرا پیغمبر آپ ان کو بتلا دیں کہ میں تو اس چیز کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی جانب سے وحی آئی ہے، اپنی مرضی سے میں کچھ بھی نہیں کرتا، جو کچھ حکم کیا جاتا ہے اس کی تابعداری کرتا ہوں۔ باقی یہ قرآن یہ تمہارے رب کی جانب سے بصائر ہیں، بہت ساری بصیرت کی چیزیں ہیں۔ آپ ادھر بیٹھے، اپنی جگہ پہ بیٹھے۔ اچھا، اور یہ قرآن ہدایت ہے علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے رحمت ہے ایمان والوں قوم کے لیے۔ تو قرآن بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے، تو پھر قرآن کا ادب ذکر کیا گیا کہ قرآن کس کے لیے بصیرت بنتا ہے، ہدایت بنتی ہے، رحمت بنتی ہے، تو اس کو غور سے سنو۔
کان لگاؤ، وانصتو اور چپ رہو تاکہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ میں نے اس آیت کے متعلق کچھ بحث کی تھی فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں، تو چونکہ فاتحہ بھی قرآن ہے تو امام جب قرآن پڑھتا ہے تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تمہاری اوپر رحم کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اجمع الناس علی انہا نزلت فی الصلاۃ، لوگوں کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب نماز جہری ہے تو اس میں دونوں حکم ہیں، فاستمعوا لہ، غور سے سنو کیونکہ سنا جا رہا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ وانصتوا، چپ رہو تاکہ تمہاری اوپر رحم رہے۔ نماز جہری ہے لیکن امام کی قرات بندہ اتنا دور ہے مقتدی کہ اس کو قرات نہیں سنائی دے رہے، آخری صفوں میں ہے، تو اب فاستمعوا کے اوپر تو عمل نہیں ہو سکتا، انصتوا کے عمر چپ رہنے کے اوپر عمل ہو سکتا ہے، ایک حکم کے اوپر عمل انصتوا خاموش رہو۔ اور نماز سری ہے تو پھر امام کی قرات سنائی تو نہیں دے رہی، لہذا فاستمعوا والا حکم تو مؤخر ہو جائے گا، لیکن انصتوا چپ رہنے والا حکم اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا۔ تو اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، جنہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر تطبیق دے کر ہمیں یہ بتلایا کہ نماز جہری ہو یا سری ہو، ہر حال میں مقتدی کا وظیفہ دوران قرات کان لگانا ہے اور خاموشی اختیار کرنا ہے، اور اس کے اوپر 19 حدیثیں حنفیوں کے پاس دلیل کے طور پر موجود ہیں جن میں قرات امام کے پیچھے نہیں کرنی۔ تو یہ پوری بات ہو گئی، کچھ دلائل بھی میں نے دیے، اور یاد کرو اپنے رب کو، پھر عام ذکر کا تذکرہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفس کا، اپنے دل کے اندر چپ کے تضرعاً، عاجزی کے ساتھ، وخیفہ، ڈرتے ہوئے، اور زیادہ اونچی آواز میں نہیں، ودون الجہر من القول، آہستہ اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو دو صورتیں ہیں ذکر کی، آہستہ ذکر اور آہستہ اونچی آواز کے اندر ذکر کرنا۔ چلا کر ذکر کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ قرآنی تعلیم نہیں ہے۔ اور صبح و شام ذکر کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال رکھتے ہوئے، صبح و شام سے مراد ہمیشہ ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کی زندگی نہ گزارو۔ اور پھر اطاعت کی ترغیب دی کہ جو لوگ اپنے رب، اس کے رب کے ہاں، تیرے رب کے ہاں موجود ہیں، مرتبے کے اعتبار سے یا فرشتے یا جتنے بھی قرب کے اعتبار سے، اولیاء، کتب، اقطاب، علماء، انبیاء، ملائکہ، جو رب تعالیٰ کے مقرب ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیحیں بیان کرتے رہتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے یہاں بتلایا تھا کہ سجدہ واجب ہو گیا ہے، سجدہ کر لیا تھا، ابھی تو ترجمہ پڑھا ہے نا، آیت نہیں پڑھی میں نے، تو پچھلے درس پہ جن کا رہ گیا ہے وہ اپنا سجدہ کر لیں۔ اب آگے چلیں، سورۃ الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، اس کو زائد چیز کہتے ہیں، زائد اضافی چیز۔ تو یہ مال غنیمت کے اوپر بولا جاتا ہے، اصطلاح میں مال فے، مال غنیمت، ان تمام کو انفال کہتے ہیں۔ غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو دشمن کے ساتھ لڑائی کی جائے تو لڑائی کے بدلے میں جو مال آئے، لڑائی کے عوض جو مال آئے، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ دشمن لڑائی نہ کرے، صلحاً اپنا مال پیش کر دے، یا دشمن مال چھوڑ کر بھاگ جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ تو یہ سارے انفال کے اندر یہ داخل ہیں۔ تو سورت کے تیسرے لفظ کے اندر ہی انفال کا لفظ کھڑا ہے، اسی سے پوری سورت کا نام انفال رکھ دیا۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام ایک جز کے اوپر رکھ دینا۔ انفال ایک جز ہے، ایک لفظ ہے سورت کا، تو اس کے اوپر پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ انفال رکھ دیا۔ یہ دیکھو سورۃ الانفال مدنیۃن، نظر آ رہا ہے؟ سورہ انفال کیا ہے؟ مدنی ہے۔ آیاتہا 70 50، آگے کیا ہے؟ 75،
75 آیات ہیں اور رکوع اس کے کتنے ہیں؟ 10 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں، 10 انشاءاللہ کوشش کریں گے آج 10 آیات پڑھیں۔ تھوڑا سا میں اس صورت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پس منظر میں لے جاتا ہوں تاکہ یہ صورت سے ترجمے سے پھر بات آسان ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو کوہرام مچ گیا مکہ میں، لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن ہو گئے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا کچھ گزرا، آپ کا خاندان کے ساتھ کیا کچھ گزرا، آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا کچھ گزرا۔ مکہ کی 13 سالہ تاریخ جو ہے وہ مظالم سے بھری ہوئی ہے، اور مسلمانوں کا حلم اور حوصلہ ہی قابل دید تھا کہ جو انہوں نے اتنا برداشت کیا، اور اللہ کی جانب سے یہ حکم تھا کہ انتقام نہیں لینا، ہاتھ بس صبر کرنا ہے۔ پھر جب مسلمان انتہا ہو گئی صبر کی تو پھر گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، کعبۃ اللہ بھی چھوڑنا پڑا، وطن بھی چھوڑنا پڑا، مال اولاد بھی چھوڑنا پڑے۔ مسلمان کہاں تشریف لے گئے؟ ہجرت کر کے مدینہ۔ اس سے پہلے ایک ہجرت حبشہ کی جانب بھی ہو چکی، 2 ہجرتیں حبشہ کی جانب بھی۔ تو جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو جو سرداران قریش تھے ان کے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، انہوں نے مسلمانوں کو مدینے بھی نہیں بیٹھنے دیا، انصار مدینہ کو دھمکیاں دیتے، نو مسلموں کو دھمکیاں دیتے، بہت کچھ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر جہاد کا حکم ذکر فرما دیا کہ اب مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد کی مثل ایک پھوڑے کی طرح ہے۔ جسم کے اندر پھوڑا نکل آئے نا تو اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس پھوڑے کا آپریشن کیا جاتا ہے کہ اس کو نکال دیا جاتا ہے، اور کینسر لگ جائے کسی انگلی کے اندر تو انگلی کیا کر دی جاتی ہے؟ کاٹ دی جاتی ہے۔ پاؤں کے اندر کینسر آ جائے تو پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ بظاہر تو وہ ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن باقی جسم کو بچانے کے لیے اس پھوڑے کو، اس عضو کو کاٹا جاتا ہے۔ اگر اس عضو کو کاٹا نہ جائے تو پھر پورا جسم اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ یہی جہاد کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ میرا نائب ہے، میرا نظام تو نے زمین کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ اب دنیا کے اوپر دو طبقے ہیں، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، اور اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے۔ ایک کافر وہ ہے جو اسلام کے مطابق اپنے نظریات تو نہیں رکھتا لیکن اسلام کو بھی نہیں چھیڑتا، اسلام کو بھی نہیں چھیڑتا۔ اور ایک کافر وہ ہے جو نظریات بھی اسلام کے خلاف رکھتا ہے اور اعلانیہ اسلام کے نظریات کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس کافر کے بارے میں یا تو یہ ہے کہ چپ کر جاؤ، دب جاؤ، تم چپ کر جاؤ گے، دب جاؤ گے تو اس کے خیالات قوی ہو جائیں گے، اس کے خیالات، جس طرح میں نے کل آپ کو کہا نا کہ وہ کچھ کر رہا ہے، انکار حدیث وغیرہ، لہذا ابھی سے تعاقب کرنا چاہیے۔ اگر تم خاموش رہے تو تمہاری اگلی نسل جو ہے وہ اسی طرح ہو جائے گی کہ وہ ایک بہرہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خاموش نہ رہا جائے بلکہ اس کفریہ نظریات کا حامل وہ گروہ جو اسلام کے نظریات کو مٹانا چاہتا ہے اس کی جڑ کاٹی جائے، اس کی جڑ کاٹی جائے، تب اعلاء کلمت اللہ ہوگا، اللہ کا دین کیا ہوگا؟ غالب ہوگا۔ اور جو لوگ ہمیں نہیں چھیڑتے ہم انہیں زبردستی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے مکے میں بھی امن سے نہیں بیٹھنے دیا، مدینے میں آپ آ گئے تو یہاں بھی امن سے بیٹھنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل کر 2 ہجری کے اندر 40 آدمیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس کے پاس 1000 اونٹ ہیں، ملک شام سے ابو سفیان کی سربراہی میں چلا، مکہ کی طرف آ رہا ہے، اور اس میں تمام مکے کے لوگوں کے، خصوصاً قریشیوں کے، کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس میں اس کے تجارتی قافلے کے اندر ان کا حصہ نہیں ہوگا۔
اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس اتنے بڑے قافلے سے جو منافع آئے گا وہ سارا منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، مسلمانوں کے خلاف۔ سارے قریش نے حصہ ڈالا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی اطلاع فرما دی کہ قافلہ ہے اتنا بڑا، اتنا مال ہے، اتنے اس کے محافظ ہیں، اتنے اونٹ ہیں اس کے اندر، اور یہ لوگ یہ طے کر رہے ہیں کہ اس کا منافع اسلام کی سلطنت کے خلاف استعمال کرنا ہے، لہذا آپ اس قافلے کا تعاقب کریں، ان کو معاشی نقصان پہنچائیں، ان کی اقتصادی رستہ کاٹیں اور یہ کمزور ہوں تاکہ یہ اسلام کی سلطنت کی طرف دیکھ نہ سکے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بذریعہ وہی یہ اطلاع پائی تو آپ صحابہ کو لے کر نکلے، تو کچھ صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے، سارے نہیں نکلے، ایک قافلے 40 آدمی ہیں، اس میں قافلے کا تعاقب تھا، کچھ صحابہ نکلے، آپ نکل پڑے۔ رستے میں ایک جگہ پہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا گنو کتنے ہیں، تو گنے گئے 313۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوش ہوئے کہ یہ لشکر جناب طالوت کے لشکر کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، وہ بھی 313 اور یہ بھی 313۔ اب ابو سفیان جو تھا اس کو کچھ خطرہ تھا کہ مسلمان کہیں ہمارے قافلے کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں، اس نے کچھ جاسوسی وغیرہ کی تو اس کو اطلاع ملی کہ مسلمان تمہارے قافلے کے تعاقب میں نکل چکے ہیں، لہذا اس نے ایک بندے کا انتظام کیا، زمزم نامی بندہ تھا، اس کو اجرت دی 2000، اور اجرت کو دی کہ مکے میں جا کر اطلاع دو کہ قافلے کا خطرہ ہے، اپنے قافلے کو بچانے کی فکر کرو۔ اب اس زمانے میں خطرے کی جو گھنٹی ہوتی تھی اس کی اطلاع یہ تھی کہ جو آدمی اطلاع دینے جاتا وہ اپنے جانور کی ناک وغیرہ کو کاٹ دیتا، کپڑے پھاڑ دیتا اور پلان جو ہے الٹا کر دیتا، تو یہ خطرے کی علامت ہوتی۔ تو اس زمزم آدمی نے اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، کپڑے پھاڑ دیے اور پلان الٹا کر کے مکے میں پہنچا۔ تو اس کیفیت میں یہ خطرے کی شدید علامت تھی کہ اپنے قافلے کو بچاؤ، مسلمان تمہارے قافلے کے اوپر دوڑ چکے ہیں۔ تو ادھر ابو جہل کی سرکردگی میں 1000 کا مسلح لشکر 3 دنوں کے اندر تیار ہو گیا، جس کے اندر بہت سے گھوڑے تھے، ہر روز 10 اونٹ وہ ذبح کرتے تھے اپنے لشکر کے لیے، پورا مسلح لشکر تیار ہو گیا۔ اور کچھ ہاشمی حضرات بھی بادل نخواستہ ان کو بھی حضرت عباس اس میں آئے، حضرت علی کے بھائی طالب، عقیل اور طالب، یہ دونوں اس لشکر کے اندر شریک تھے۔ ہاشمیوں کو وہ زبردستی لے آئے اور یہ بھی کہتے تھے کہ تمہاری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی خون کے اعتبار سے، وگرنہ یہ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو بہرحال یہ نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان نے معروف رستے کو چھوڑ کر ساحلی رستہ اختیار کیا، جو تھا تو دور مسافت کے اعتبار سے لیکن پرخطر نہیں تھا، وہ خیریت سے مکہ پہنچ گیا اور یہ بدر میں پہنچے۔ ادھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام بدر سے پہلے ایک مکان کے اوپر پڑاؤ کے اوپر ہیں، اب ایک طرف مسلح لشکر آ گیا اور دوسری طرف قافلہ نکل گیا ہے۔ اب صورتحال یہ پیش آ گئی، اس لشکر کے ساتھ لڑنا ہے تو مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، اسلحہ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، دشمن 3 گنا طاقت میں بھی زیادہ ہے، افرادی قوت میں بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی اس کے پاس ہے اور وہ لوگ تگڑے قوت والے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں مشورہ کیا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ قافلے کا تعاقب کرو تو قافلہ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا، اگر اس لشکر کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو تو اس لشکر کے اوپر تمہیں فتح دے دوں گا۔ تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوئی، تبھی کمزوریاں ہوتی ہے نا۔ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ صحابہ جو تھے، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس بے سر و سامانی ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، لہذا ہمیں قافلے ہی کا تعاقب کرنا چاہیے، اس مسلح لشکر کے ساتھ جو 3 گنا ہم سے زیادہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے۔ سیدنا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی، آپ فرماتے کہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا قافلے کا تعاقب کرو تب بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اس لشکر کے ساتھ لڑو تب بھی فتح تمہارے ہاتھ میں ہوگی، لہٰذا ہمیں لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب وعدہ اللہ تعالیٰ کا موجود ہے، قافلے کے پیچھے ہمیں کیوں جانا چاہیے تاکہ دشمن کا ستیہ ناش ہو جائے۔ آپ کی رائے بھی یہ تھی،
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی، انہوں کی رائے بھی یہ تھی، اور حضرت عمر کی رائے بھی یہ تھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے فرماتے مشورہ دو مشورہ دو۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں، ہم سمندر میں بھی گھسنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں، آپ برق الغماد تک لے جائیں، یہ حبشہ کا دور کا علاقہ ہے، وہاں تک بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا اذ اب انت فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا وہاں جا کر ان کے ساتھ لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم بالکل لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ اب انصاری جو تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری لی، آپ کو مدینہ میں ٹھہرایا، مدینہ کے اندر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی، معاہدے کے اندر یہ شامل نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر بھی ہم تمہارے ساتھ تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انصار کی رائے معلوم کرنے کے لیے بار بار ارشاد فرماتے کہ مجھے اور مشورہ دو، مجھے اور مشورہ دو۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرا خیال ہے آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی بات کی حضرت مقداد ابن اسود والی کہ یا رسول اللہ ہم جان و مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا ساتھ دینے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، جہاں تک آپ لینا چاہتے ہیں آپ وہاں لیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دی؟ فتح دی۔ اب فتح دینے کے بعد جب فتح ہو گئی تو نوجوان جو تھے، نوجوان صحابہ، انہوں نے دشمن کا تعاقب کیا، دشمن کو بھگایا، اور کچھ بوڑھے حضرات تھے انہوں نے نوجوانوں کی سرپرستی کی کہ یوں لڑنا ہے، یوں لڑنا ہے، اور مال غنیمت کو اکٹھا کیا، اور لشکر کا ایک طائفہ وہ تھا جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی۔ اب جب مال غنیمت ملا تو مال غنیمت دشمن جو چھوڑ کے گیا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے تو یہ مال غنیمت حلال نہیں تھا، اس کے قبولیت کی شرط یہ ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی، مال غنیمت اکٹھا کر لیا جاتا، اس کو کھا جاتی تو مال غنیمت جہاد قبول ہو جاتا۔ اگر آسمان سے آگ نہ آتی اور مال غنیمت کو نہ کھاتی، نہ جلاتی، تو یہ نشانی ہوتی کہ جہاد قبول نہیں ہو۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ میری خاصیت ہے کہ اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو کیا کر دیا ہے؟ حلال۔ دشمن کے مال کے اوپر قبضہ، حربی کافر کے مال کے اوپر قبضہ ہمارے لیے کیا کر دیا گیا ہے؟ حلال کر دیا، لہذا مال غنیمت۔ اب جنہوں نے جو جوان تھے جنہوں نے دشمن کا دور تک تعاقب کیا، وہ کہتے کہ مال غنیمت کے زیادہ حقدار ہم ہیں، مال غنیمت کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ اور جو بوڑھے تھے صحابہ وہ کہتے کہ بھائی تدبیریں تو ہماری تھیں، سوچ و فکر تو ساری ہماری تھی، رہنمائی تو ہماری تھی، لہذا آپ سے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفاظت کی ذمہ داری لی تھی انہوں نے کہا جو مرکز ہیں، مرکز کی حفاظت تو ہم نہیں کی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم تو سارے حقدار بن گئے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ لالچی تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ حاتب ابن ابی بلتہ کا واقعہ سناؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بدر کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے آل بدر کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تم جو چاہو مرضی کرو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر چکا۔ اختلاف ہوا صحابہ کا، مال کے اوپر ہر ایک اپنا اپنا حق سمجھتا ہے، انسانی طبیعتیں ہیں، یہ چیزیں انسان کے اندر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو معاف کر دیا۔ اور اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، یسألونک عن الانفال، میرا پیغمبر آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مال غنیمت کے بارے میں ایک طرف کہتا ہے میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے میرا زیادہ حق ہے، تیسرا کہتا ہے میرا زیادہ حق ہے۔ قل، میرا پیغمبر آپ ان کو فرما دیں، الانفال للہ والرسول، مال غنیمت کا حقیقی مالک اللہ ہے اور اس کا اللہ حقیقت کے اعتبار سے مالک ہے اور رسول اللہ کے حکم کے اعتبار۔ اللہ مالک ہے حقیقی اور اللہ کا نائب بن کر مال غنیمت کی تقسیم کا حق کس کو ہے؟ اللہ کے رسول کو۔ واللہ یؤتی انا قاسم، حضور نے فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔
حقیقی مالک کون ہے مال غنیمت کا؟ اللہ، اور اس کا لہذا کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرا حق بنتا ہے، مال غنیمت کا حقیقی مالک اللہ اور اس کا رسول ہے۔ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا اپنے اندر رکھو۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں اصلاح کرو، آپس میں جذبات اصلاح کے ہونے چاہیے، حسد اور بغض کے نہیں ہونے چاہیے کہ اس مال کی وجہ سے کوئی کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، دوسرا کہے میں زیادہ حقدار ہوں، تیسرا کہے میں زیادہ حقدار ہوں۔ نہیں، اللہ کا خوف کرو۔ واصلحوا ذات بینکم، یہاں مسلمانوں کو آپس میں تنظیم اور نظم و ضبط کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ فاتقوا اللہ، مال غنیمت کا حق اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ، آپس میں نظم و ضبط سے رہنے کے لیے مسلمانوں تمہاری قوت کا راز کس چیز کے اندر ہے؟ فاتقوا اللہ، ہر حالت میں کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے تو یہ جو طمع ہے انسان کے اندر، اس کے جذبات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو، حسد اور بغض کے جذبات کو مت پالو۔ جب حسد اور بغض نہیں ہوگا تو پھر مسلمان آپس میں کیا ہوں گے؟ شیر و شکر ہوں گے۔ اور اگر ہر کوئی کہتا ہے میرا حق زیادہ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کر چلو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ اگر تم تو اس کے بغیر نہیں گاڑی چل سکتی۔ مسلمانوں کے اندر نظم و ضبط نہ ہو، آج نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے ذلیل ہو رہا ہے۔ ایک ایک افغانستان کو کافروں نے چھلنی کر دیا ہے، لیکن اتنے اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے ایک ملک بھی جرأت نہیں کر سکا کہ افغانستان کی مدد کرے۔ عراق کے ساتھ کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا، لیبیا، تیونس میں کیا ہوا، اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسے ہماری باری بھی آ جائے۔ تو وہ نظم و ضبط نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز پیش آئی نا، کہ صحابہ نے، ایک طائفہ کہتا ہے میرا حق ہے مال غنیمت کا، دوسرا طائفہ کہتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے، تیسرا کہتا ہے میرا زیادہ ہے۔ اب جو جتنا قریب ہوتا ہے نا، اس کی سرزنش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ اب بیٹا باپ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بیٹا غلطی کرے تو باپ کتنا غصے ہوتا ہے کہ تو نے کیوں کی۔ تو صحابہ اللہ کے قریب ہیں، لہٰذا یہ غلطی تو نہیں تھی، ایک طبیعت کے اندر یہ چیز تھی، وہ اپنے اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی نہیں، حقیقی مالک اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ تم مالک نہیں ہو، اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اور اپنے اندر اصلاح کی فکر پیدا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اگر تقوی پیدا ہو جائے، اصلاح ذات البین یہ پیدا ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت آ جائے، تو پھر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے نا، پھر منافی مسائل ختم ہو جائیں۔ انما المؤمنون الذین، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بشارت بھی دی ہے، اور ایمان والوں کی 5 صفتیں ذکر کی ہیں۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل، یہ ڈر خوف نہیں ذکر فرمایا، وجل ذکر فرمایا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر ہے۔ خوف ہوتا ہے جس طرح درندے اور بھیڑیے سے خوف ہوتا ہے، نہ وجلت اللہ کا روب، اللہ کی ہیبت اور جلال، کہ میں کل اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو میرے اس عمل کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہو جائے تو میں کیا کروں گا، اس کو کہتے ہیں وجلت قلوبہم۔ مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی یاد آتی ہے تو ان کے دل، بھئی اللہ نے آنکھ دی ہے، کوئی بل نہیں ہے، کوئی اس کی چارجز نہیں ہے، اللہ نے کل اس آنکھ کے استعمال کے بارے میں پوچھ لیا، ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ کا یاد آئی تو مومن کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور مومن کی دوسری صفت یہ ہے، جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان، نفس ایمان کے اندر کمی بیشی نہیں ہوتی، کیفیات کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ آپ درس قرآن میں آتے ہیں، پورا ہفتہ آپ درس کے ساتھ ٹچ نہیں رہے، ایمان کی بیٹری لو ہو گئی، لیکن جو ہی درس پہ آئے
آپ نے جب درس قرآن سنا تو ایمان کی بیٹری کیا ہو گئی؟ تقویت آ گئی اس کے اندر۔ تو مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے آیات الہیہ پڑھی جاتی ہے، یہ احکامات کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت مومن کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ توکل کس کے اوپر کرتے ہیں؟ بھروسہ اللہ کے اوپر، اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں۔ پیسے جیباں چھومیں تے سارا کچھ لب پونا، آتے نہیں لوگ پیسے کولن چینی نہیں لبنی، پیسے کولن آٹا، پیسے کولن دوائی۔ بھئی بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں ہے، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر۔ ہاں اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے، اسباب اختیار کرنا ملازمت ہے، کھیتی باڑی ہے، جانور پال لینا اپنی معیشت کے لیے، لیکن ان کے اوپر اپنی معیشت کا انحصار، بھروسہ ان کے اوپر نہیں ہے۔ سبب ہے دکان کھولنا تیرا کام ہے، رزق دینا کس کا کام ہے؟ لہذا نماز ہی نہیں پڑھی بس گاہک نہ مس ہو جائے، روزہ ہی نہیں رکھا کہ کھیتی باڑی میں مشقت زیادہ ہے، تو یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن بھروسہ کس کے اوپر کرتا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ تین صفتیں مومن کی ہوگی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کو۔ اب ایک طائفہ ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھنے کا حکم تو پورے قرآن میں نہیں ہے جی۔ بھائی قائم کرنا یہ تو اعلیٰ درجے کا ذکر کیا، قائم کرنا، خشوع خضوع کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی جملہ شرائط و ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اس کو قائم کہتے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ پڑھنا ہے، وہ پڑھنا ہے بس۔ وضو بھی سیدھا نہ کیتا تو بس قبلہ رخ ہو گئے، بس ٹھیک ہے، سارا کاروبار بھی نماز کے اندر، اس کو پڑھنا کہ اللہ فرما رہے ہیں نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نماز قیامت کے دن ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کی بات پرس ہوگی۔ اگر نماز صحیح نکل آئی، اس نماز کے صحیح نکلنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی اعمال کو بھی صحیح فرما دے۔ اگر نماز میں گڑبڑ ہو گئی تو باقی اعمال میں بھی گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تو نماز بڑی قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نماز اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، نماز سے بڑھ کر قرب الہی کا ذریعہ شاید کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اور جو اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا اس کو مخلوق کا قرب بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ میں نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مومن کی پانچویں صفت یہ ہے وَمِمَّا، ان چیزوں میں سے رَزَقْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو دی ہیں، جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پیسے تیرے پاس ہیں یہ کس نے دیے ہیں؟ توجہ تیرے بھائی، ہم نے ان کو دی ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے۔ لہذا کوئی بندہ اپنے اسباب معیشت سے حاصل کی ہوئی منافع کو اپنی حقیقی ملکیت نہ سمجھے، یہ دیے کس نے ہیں؟ وگرنہ اگر وہ ذات کنگال کرنے کے اوپر آئے، ایک بندے کو بیمار کر کے ہسپتال پہنچا دینا، گھر بھی بک جائے گا، جائیداد بھی بک جائے گی، اور کئی واقعات اس کے اوپر شاہد ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ اس کو خرچ کرو، اور خرچ جو تو نے کرنا ہے نا وہ تیرا نہیں ہے، وہ بھی ہم نے دیا ہے، وہ بھی۔ لہذا لو تصور بھائی کمائے ہم اور خرچ لوگوں کے اوپر کریں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہاں صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے، عشر مراد نہیں، عطیات، نفل تمام چیزیں جو کہ لوگوں کی ضروریات کے اوپر صرف کرنے کے لیے، محتاجوں کے اوپر صرف، جو از قبیل واجبات ہو یا از قبیل عطیات ہو یا از قبیل تحائف ہو یا از قبیل نوافل ہو، ان تمام چیزوں کا اس کے اندر اقتصا ہے، اس کو گھیرا گیا اس چیز کے اندر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن کی پانچویں صفت ہے کہ جو ہم نے دیا اس میں سے کیا کریں؟ خرچ کریں۔
شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی آدمی، مسلمان آدمی، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اگر وہ انتہائی غریب ہے، نان نفقے کا محتاج ہے، تو جو امیر اس کا رشتہ دار ہے اس کے اوپر اس کی کفالت فرض ہے، زکوٰۃ کے مال کے علاوہ بھی۔ اب ہم تو بس نفسا نفسی میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دیتے ہیں تو ریا اور نمو اشتہار لگاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ریا اور نمود کا ایک بہانہ اور ذریعہ ہے۔ استاد جی دعا کر چھوڑائے بیدے جی، اعلان کر چھوڑائے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور یہ ایسے دو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اعلانات کرنا۔ پھر اب کتنے ہمارے رفائی ادارے ایسے ہیں، یہ جو ویلفیئر سوسائٹیاں ایسی ہیں، یہ تھیلا ایک غریب کو دے رہے ہوتے ہیں اور 15 پکڑانے والے ہوتے ہیں، اور کسی کا منہ بھی غریب کی طرف نہیں ہوتا بلکہ کیمرے کی طرف، تو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق۔ ریاکاری شرک خفی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ مال بھی کروڑوں کی حساب سے خرچ کیا ہے، قیامت کے دن اللہ فرمائے بھائی جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا آج بدلہ بھی اسی سے لے لے تو پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر آ جائے ان کے دل ڈر جائیں، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں، ان کے ایمان میں زیادتی ہو اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کریں، نماز کو قائم کریں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کیا کریں؟ خرچ کریں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، جن کے اندر یہ 5 صفتیں آ گئیں، اللہ کا ذکر آیا تو وہ ڈر گئے، اللہ کا ذکر آیا تو وہ ڈر گئے، اللہ کی آیات کو سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ بھروسہ اپنے رب کے اوپر کرتے ہیں، نماز قائم کر لیتے ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ 5 صفتیں آ گئیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی صحیح مومن ہے۔ یہی نہ مومن ہوئے تو نماز ہک نہ ہوئے، نہ مومن ہوئے تو زکوٰۃ دا انکار ہوئے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا کون ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ 5 صفتیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، تو ان کو نتیجہ کیا ملے گا؟ جن کے اندر یہ 5 صفتیں آ گئیں، یہ مومن حقا بن گئے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے بڑے درجے ہیں رب کے ہاں۔ کس کے ہاں؟ جن کے اندر یہ 5 صفتیں ہیں یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ ومغفرۃ، اور ان کے لیے بخشش ہے، اللہ ان کے باقی گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ ورزق کریم، اور ان کو عزت کی روزی، ان کو اللہ ہمیں رزق، دنیا میں بھی رزق کریم عطا فرما اور آخرت میں بھی رزق کریم عطا۔ یہ گداگری رزق کریم نہیں ہے، بھیک مانگنا یہ رزق کریم نہیں ہے۔ آج یورپی ممالک میں بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، وہاں یہ گداگری نہیں ہے، اور مسلمانوں کے ممالک میں ورثہ ہمارا تھا کہ بے روزگاری الاؤنس ہم دیں، ہماری سلطنت دیں، اور اس گداگری کی لعنت جس کو شریعت بھی لعنت کہتی ہے، اس سے لوگ بچ سکیں، لیکن مسلم ممالک میں انہوں نے اسلام کے اصول کو چھوڑ دیا، گداگری انمٹ طور پہ لگی۔ گداگر گدا، رمضان میں دیکھنا کیا حال ہوتا ہے، آپ شہروں میں جائیں پتہ نہیں کتنے آدمی گداگاری کر رہے ہیں، 1 منٹ میں کتنے لوگ آ جاتی ہیں، تو وہ رزق کریم نہیں ہے۔ یورپ نے ہمارے اصول لے لیے، آج وہ آسودہ ہیں، ہم نے اپنے اصول چھوڑ دیے، ان کے فرسودہ اصول لے لیے، آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب۔ پھر گداگری بھی سپیشل طریقہ رال بھی ہولی، حجاز صاحب جاگ رہے پہ ہو، ٹیکس دے ذریعے گداگری، 100 روپیہ دے 6 مہینے بعد 200 کر دے ساں، یہ بھی گداگری ہے، بھیک مانگنا نہیں ہے، زبردستی بھیک مانگنا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ رزق کریم نہیں ہے، اللہ ہمیں رزق کریم عطا فرمائے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رزق کریم وہ رزق ہے جو رزاق کے مشاہدے سے مرزوق کو مانے نہ ہو۔
مرزوق جس کو رزق دیا جا رہا ہے اس کو رزاق کے مشاہدے سے مانے نہ ہو. جو رزق اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ رزق کریم نہیں ہے. وہ رزق نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ اخلاق کی فکر ہے، نہ اخلاص کی فکر ہے. ریا اور نمود میں لگا ہوا ہے، بس کمائی 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 اور اڑانے میں لگا ہوا ہے. وہ رزق کریم اللہ تعالی ہمیں رزق کریم عطا فرمائے. تو ان کو 3 چیزیں دی جائیں گی. کیا؟ درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں درجات، ومغفرۃ اور بخشش، ورزق کریم اور عزت کی روزی. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمانے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. کما تشبیہ کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں علت ہے کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت کس کا حق ہے؟ مال غنیمت کس کا حق ہے؟ حقیقی مالک کون ہے مال غنیمت کا؟ آج تم کہتے ہو کہ مال غنیمت، دیکھو نا قریبیوں کو جھڑکیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، حالانکہ غلطی تو بس جذباتی تھے نا. میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں. اللہ نے کتنی بات چلا دی. اچھا تم زیادہ حقدار ہو نا، خبردار تم زیادہ حقدار نہیں ہو. ذرا یہ تو دیکھو، وجہ تو سمجھو. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، میرا پیغمبر جس طرح تیرے رب نے تجھے نکالا آپ کو آپ کے گھر سے بالحق کے، حق کے ساتھ. یہ تو اللہ نے ایک بہانہ بنایا قافلے کا. تمہارا دل تو نہیں تھا، ہم نے قافلے کے ذریعے تمہیں گھر سے نکالا کہ دشمن کا اقتصادی قافلہ کل وہ منافع تمہاری خلاف صرف کرے گا، اس کا تعاقب کرو. ہم نے تمہیں گھر سے نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک مومنوں کی ایک جماعت تو اس کو ناپسند سمجھ رہی تھی. یہاں ناپسندیدگی طبی مراد ہے. طبیعت کبھی کبھی طبیعت نہیں چاہتی نا کسی چیز کو کہ بھئی ہم ان کے ساتھ کس طرح لڑے. ہم نے تمہیں قافلے کے تعاقب میں نکالا، آگے آ گیا دشمن، قافلہ تو بچ گیا نا. وہاں جو مشورہ ہوا تو تم اس کو ناپسند سمجھ رہے تھے کہ لڑائی تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بے سر و سامانی ہے، ادھر مسلح لشکر ہے، ہم لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں. تو جب نکالا ہم نے اور مال غنیمت تم کہتے ہو میرا حق ہے، لہذا تمہارا حق نہیں بنتا، ہماری مرضی چلے گی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری مرضی چلے گی کہ ہم حکم دیں گے اپنے رسول کے واسطے سے کہ مال غنیمت کس کا حق ہے. فرمایا یجادلونک فی الحق، میرا پیغمبر یہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے فی الحق، حق کے بارے میں. جھگڑا تھا صحابہ کا. تو اللہ تعالیٰ نے جملے کیا فرمائے؟ آپ سے جھگڑا، اصرار کر رہے تھے کہ ان سے لڑا نہیں جاتا، ہماری تعداد بھی کم ہے. حالانکہ سارے اس طرح نہیں تھے، کچھ کی رائے یہ تھی، بعد میں سارے راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو جھگڑا کر، یہ تو آپ سے جھگڑا کر رہے تھے. بعد ما تبینا، اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا نا کہ قافلے کے پیچھے جاؤ تب بھی تمہارے حق میں، دشمن کا مقابلہ کرو تب بھی فتح تمہاری ہے. کانما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے. جی موت کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. یہ تو اس طرح وہاں سے دل چرا رہے تھے، وہم ینظرون، اور یہ موت کو دیکھ رہے ہو سامنے. اس طرح تبھی انقباض ان کے اوپر سوار تھا. اور آج کہتے ہیں کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے. بات نہیں سمجھی؟ او بھائی یہ جھڑکاں اللہ دیے صحابہ نال، ہم صحابہ کا احتساب نہیں کر سکتے. اللہ نے ایسا فرمایا اے معلوما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی چاہے بدری کرے، میں نے تمہارے سارے گناہ کیا کر دیے؟ معاف کر دیے. لیکن اس کو تو حق ہے نا، وہ جس طرح مرضی کرے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دوسری علت کہ تم اب مال غنیمت کو اپنا حق سمجھتے ہو ہر طائفہ. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، تو جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ کہ 2 جماعتوں میں سے ایک تمہاری ہے، قافلے کے پیچھے چلو تو قافلہ تمہیں دے دیا جائے گا، قافلے کا مال تمہیں مل جائے گا، اور اگر دشمن کے ساتھ لڑو گے تو فتح تمہیں ملے گی.
انہا لکم، تو دو میں سے ایک تمہاری ہو جائے گی، وتودون، اور تم یہ چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹا بھی نہ چبھے، جس میں کانٹا بھی، تو قافلے کے ساتھ کتنے بندے تھے؟ 40، اور تم ادھر کتنے تھے؟ 313۔ تم اندر اندر سے تو یہی چاہتے تھے نا بھائی 40 نہ مقابلہ ہو بنے، تو مال بھی مل ویسی، جان بھی چھٹ ویسی، اور 1000 کے ساتھ مقابلہ، اب کہتے ہو کہ مال غنیمت۔ یہ محبانہ شکوے ہیں بھائی، یہ محبانہ شکوے ہیں اللہ کے صحابہ کے ساتھ، عتاب نہیں ہے۔ فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کیا چاہتا تھا؟ تم تو یہ تو سو کے پاس بہنے ہو، کیونکہ بندہ کمزور ہے نا بھائی، اللہ تو علیم کل ہے، اللہ تو قدیر کل ہے، وہ کیا چاہتا تھا؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ یہ چاہتا تھا أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو حق کرے، حق کو، کہ 313 دند کٹ دے میں 1000 دے۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ معمولی جماعت کو ایک بہت بڑی جماعت کے اوپر غالب کرنا چاہتا تھا، اور تم کمزور طرف جانا چاہتے تھے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ تو کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، اللہ تو کافروں کی، لہذا اس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اب مال غنیمت بھی تقسیم ہوگا تو اللہ کے حکم پر ہوگا، تمہاری رائے پر۔ اللہ ایک قانون ذکر فرما رہے، اب مال غنیمت تقسیم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی پتہ نہیں کتنے لگ گئے ہو، میں وقت سیاست ہے چاہ بڑا، ووٹ نہیں منگنا پیا، لیکن نظام کو تو سمجھو۔ مال غنیمت تقسیم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان کہے کہ شریف آدمی کا ریاست سے کیا تعلق ہے، تو پھر قرآن کے یہ احکامات کہاں لاگو ہوں گے جناب؟ اللہ تعالیٰ مسلمان کو اپنے اس منصب کے اوپر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر پوری دنیا کے اوپر مسلمان غالب آ جائے گا۔ آج جنگ ہی وہ ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں دینے دیتے کہ مسلمان اپنے بھولے ہوئے ورثے کو بھولے رہیں، بالکل یہی جنگ ہے، اور ہمیں ٹولیوں میں بٹا، کبھی مذہبی فرقہ واریت ہے، کبھی لسانی فرقہ واریت ہے، کبھی سیاسی فرقہ واریت ہے، کبھی وطنی فرقہ واریت ہے، مختلف فرقہ واریت ہے، ہمیں بٹا، لڑاؤ بھڑاؤ اور حکومت کرو۔ آج پوری پالیسی غیروں کی چل رہی ہے، مسلمان کو اس طرح توجہ بھی، بس مسلمان حکمران بیٹھے ہیں ڈیڑھ ڈنڈ کی، وہ کہتے ہیں نا بس حکمرانی لے کر اپنی اپنی حکمرانی میں مگن ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ میں سمجھ نصیب، وَلِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق حق ہو جائے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل باطل ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند سمجھے۔ اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ آج 313 نہتوں سے 1000 سورماؤں کو اللہ قتل کروانا چاہتے ہیں، لہذا اللہ کا ارادہ یہ ہوا۔ تو بات وہ میں نے پس منظر میں پوری بتائی، صحابہ کا مشورہ ہو گیا اور سارے صحابہ تیار ہو گئے اور لڑے۔ استستغیثون ولو کرہ المجرمون، استستغیثون ربکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپر تیار کروایا، نگرانی کا مرکز، فوجی چھاونی کا مرکز، جہاں آپ بدر میں میدان کارزار کا مشاہدہ کر رہے تھے، اس چھپر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر مبارک اپنے کندھوں کے اوپر ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ یہ تھوڑی سی جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پر پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑی سی جماعت کون تھی؟ کتنے تھے؟ اللہم ان تورک ھذا الاصحابہ لن تعبد ابدا، اگر اللہ آج یہ چھوڑی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام اتنی دعائیں کر رہے ہیں، چادر گر گئی، سیدنا صدیق اکبر نے چادر اوپر کی، یا رسول اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے نصرت کا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں استستغیثون ربکم، آپ دعائیں کر رہے تھے، صحابہ آمین کر رہے تھے، استستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے، اسی سے غوث ہے، غوث، غوث کیا ہوتا ہے؟ فریاد رس، فریاد پور، مستغیث ہیں اور اللہ غوث ہے۔ استستغیثون ربکم، جب اپنے رب سے تم مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری دعاؤں کو کیا قبول کیا، انی ممدکم،
کہ میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ 1000 فرشتے کے ساتھ تمہاری کیا کروں گا؟ یہ تعداد میں کتنے تھے؟ بولیں کتنے؟ 313۔ مقابلے میں کتنے تھے دشمن؟ 1000۔ اللہ نے دعا قبول کی اور وعدہ فرمایا 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا۔ کتنا؟ 1000 فرشتہ۔ فرشتہ تو ایک بھی کافی ہے۔ فرشتے کی طاقت پتہ ہے؟ جبریل امین آیا، 600 پر ہیں جبریل کے، ایک پر کے اوپر پوری بستی قوم لوط کی اٹھائی، آسمان تک لے گئے، اوپر سے الٹی کر دی۔ فرشتے کے سامنے کسی کی کیا مجال ہے؟ تو 1000 بھیجنے کی کیا ضرورت؟ آگے چلو بتاتا ہوں۔ 1000 فرشتے سے مدد کروں گا، مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے رہیں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے 3000 فرشتہ، پھر ایک اور مقام پر ہے 5000 فرشتہ بدر میں۔ تو علماء نے یوں تطبیق دی، اللہ نے وعدہ کیا کہ دشمن کا مقابلے کے لیے 1000 فرشتہ بھیجوں گا، پھر افواہ پھیل گئی کہ کمک پہنچ رہی ہے قریش مکہ کو، اللہ نے فرمایا کمک آئی تو 3000 فرشتہ بھیج دوں گا۔ پیچھے سے کمک آئی تو کتنے بھیج دوں گا؟ 3000۔ اور پھر افواہ پھیلی کہ دشمن یک بار بھی حملہ کرنے لگا، اللہ نے فرمایا اگر یک بار بھی حملہ ہوا تو 5000 فرشتہ بھیج دوں گا۔ علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے اور بدر کی آل بدر کی طرف بنو تو صحیح، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے قطار اندر قطار۔ اب بھی 1000 فرشتہ آ گیا میدان میں۔ وما جعلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ فرشتے آ گئے نا تو تعداد کتنی ہو گئی؟ 1313 بن گئی نا۔ 313 تو یہ ہے نا، اور 1000 فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بات بھی فرمائی، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو فرشتوں کی کمک اللہ نے بھیجی ہے نا، نہیں کیا اس کو اللہ نے مگر بشارت، بس یہ صرف بشارت تھی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کمک کے ذریعے تمہارے دل مطمئن رہے۔ کیوں بھائی کنڈی پیچھے 4 بھرا کھڑے ہوئے تو دلیری پوری نہیں ہونی؟ یہ کوئی بھی نہ ہوئے تو بات دلیری اوکھی نا۔ یہ فرشتے صرف بشارت کے لیے بھیجے، اور تمہارے دلوں کے، انسان کمزور ہے نا، وہ آسرا تگینا نا، آدھے اول تگینا بندہ، آسرا تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے بھیجے۔ یاد رکھو ومن نصر الا من عند اللہ، فرشتے کی کیا مجال وہ مدد کر سکے؟ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کدھر سے آتی ہے؟ چاہے وہ فرشتوں کے ذریعے کروائے یا کسی اور مخلوق کے ذریعے کروائے یا غیب سے کروائے، یہ مدد کا فلسفہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ جو فرشتے آئے صرف تمہاری تسلی کے لیے۔ کیوں بھائی بندہ شفا کہہ دیونی، بندہ ٹیسٹ کرانا مت رونا، دوائیاں گینے مت رونا، کیوں؟ تسلی واسطے نا۔ کدے دم کرایا، کدے تویز گدا، کدے کوئی کام کیتا، کبھی نوکری کی، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، تو یہ سارے تسلی کے سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے، لیکن کرنے والی ذات کون ہے؟ ومن نصر الا من عند اللہ۔ یہ نہیں کہ فرشتے آئے اور تم فتح پا گئے، ومن نصر الا من عند اللہ، نصرت اللہ کی جانب سے۔ ان اللہ عزیز، تھوڑے دل دلاسہ دینے واسطے، وگرنہ فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے۔ اللہ وہ بغیر فرشتوں کے 1000 کے لشکر کی روح نکال لیتا، غالب ہے یا نہیں؟ حکیم، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تمہیں بھی دلاسا دیا، بس لڑنا تم نے خود ہے۔ تمہاری جتھا پچھے 1000 کا، اور اگر 1000 کم ہوا تو میں 3000 بھیج دوں گا، 3000 بھی کم ہوا تو میں کتنے بھیج دوں گا؟ لیکن عقیدہ پھر بھی ٹھیک رکھنا، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد آتی کدھر سے ہے؟ اللہ کی جانب سے۔ توجہ اللہ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری مدد کے لیے فرشتے ہم نے بھیجے،
لہٰذا مال غنیمت بھی ہماری مرضی سے تقسیم ہوگا۔ یہ ساری علتیں ہیں۔ تم کہتے ہو نا کہ میرا حق ہے، میں نے دشمن کو بھگایا۔ بوڑھے کہتے تھے کہ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم نے ساری تدبیریں کی۔ جنہوں نے حضور کا حصار کیا انہوں نے کہا ہم نے مرکز کی حفاظت کی، ہمارا حق۔ فرمایا نہیں، یہ سارے کام میں کیتے ہیں، لہٰذا تسا تو چاہنے ہی نہ ہوا لڑائی، میں نے یہ سارا کام کیا، لہٰذا جب سارا کچھ کرنے والا میں ہوں تو مال غنیمت بھی میری مرضی سے تقسیم ہوگا۔ اور تقسیم کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جہاد کے اصول سمجھائے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ اس کونے سے آواز آتی ہے صرف پڑھنے کی، ادھر بالکل آواز نہیں ہے، پڑھا کرو اونچی آواز بھی، اللہ برکت دے گا۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ
قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہوا تو ہماری یہ صورت بھی رمضان میں آ گئی ہے، تو تفصیلات اس کی ابھی باقی ہیں غزوے کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط کچھ لوگ پڑھتے ہیں توال تب بنتا ہے جب تو جو تا ہے اس کے اوپر پیش ہو اور آگے الف ہو اور اس کے اوپر زبر ہو، تب توال بنتا ہے۔ یہ تل ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ ایک مقام ہے جہاں پہ اگر پیش پڑ جاؤ تو معنی کفریہ بن جاتا ہے۔ انعمت علیہم، اے اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اگر معاذ اللہ انعمت علیہم پڑھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جن کے اوپر میں نے انعام کیا، تو معنی کفریہ بن جائے گا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ دو بھی نہیں ہے زو بھی نہیں ہے، یہ ضاد ہے نا، ضاد مشکل ترین مخرج حروف تہجی کا ضاد ہے۔ ضاد یہ ادا کب ہوتا ہے؟ یہ زبان کے دونوں کنارے جو ہے اوپر والی ڈہڑوں کی جڑوں کے ساتھ لگ جائے، دونوں طرفیں ضاد، یا کوئی ایک کنارہ دائیں طرف والا زبان کا کنارہ اوپر ڈہڑوں کی جڑوں سے لگ جائے، یا بائیں والا کنارہ اوپر ڈہڑوں سے لگ جائے تو یہ لفظ ادا ہو جائے گا، وگرنہ اس کے علاوہ جس جگہ پہ بھی زبان لگاؤ گے یہ لفظ ادا نہیں ہوگا۔ ضاد، اب دونوں لگاؤ نا، ضاد ایک لگاؤ تب بھی ادا ہوگا۔ یہ ضاد ہے، ضاد، اس کی مشق کرنی چاہیے، اور جب تک یہ صحیح ادا نہ ہو تو پھر جو بھی ادا ہو جائے اس وقت تک تو گنجائش ہے، لیکن مشق کرنی چاہیے۔ اس کا اپنا ایک مخرج ہے، اس کو دال بھی نہ پڑے اور زوئے بھی نہ پڑے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین۔ اس کو بھی پتہ نہیں کیا نہ کیا بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر پیش پڑھ کے پھر الف پڑھ کے ولدوا ولدوا ولد، ہاں وا زال، اور لام کے اوپر ٹیکنا ہے، ولدوالین ہو جائے گا۔ اب پوری پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نستعین کے اوپر رکے، سانس توڑے رہا رکھیں، تو پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا ہے؟ نہ رکیں تو پھر یوں پڑھنا ہے، ملانا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ سمجھی؟ سانس توڑے نہیں اور اگلے لفظ کو ملائیں۔ الف کے نیچے کیا ہے؟ اہدنا کے الف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ پیچھے نستعینوں کی نون کے اوپر کیا ہے؟ جب ملائیں گے تو یہ جو حمزہ الف جو کھڑا ہے حرکت والی زیر جس کے نیچے ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں، یہ درج کلام میں گر جائے گا، اس کی حیثیت نہیں رہے گی، نون کی پیش ہا کے اوپر جا کر ٹکے گی۔ نہدنا الصراط المستقیم، یہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پیچھے نا الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین، یہ اللہ کی صفتیں، اللہ کی تعریفیں ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ذکر کر رہا ہے. اللہ میں تیرا عابد ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تجھ سے مدد مانگنے والا ہوں، تو مجھے مدد دینے والا ہے. اب آگے مانگی جا رہی ہے دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا رستہ دکھا دے. دنیا کا کام ہو تب بھی یہی مانگیں، دین کا کام ہو تب بھی یہی مانگیں. کتنی بڑی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. نوکری کے لیے دعا کر رہا ہے، حلال نوکری چاہیے تو اہدنا الصراط المستقیم میں آ گیا نا. حرام سے بچنا چاہے اہدنا الصراط اہدنا، اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ وہ کن لوگوں کا؟ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر تو نے، اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، ہمیں ان کے رستے کی رہنمائی کر. وہ انعام یافتہ چار لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی، صدیق، شہداء اور اولیاء اللہ، اللہ ان کے رستے پر چلا. غیر المغضوب علیہم، اللہ ان کے رستے کے اوپر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، یہ یہودی ہیں. والضالین، اور اللہ ان کے رستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہیں. نصارہ گمراہ ہیں، قریش مکہ کیا ہے، بت پرست مجوسی وغیرہ سارے گمراہ ہیں. اللہ گمراہوں کے رستے پر بھی نہ چلا، اور جن کے اوپر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا ہے ان کے رستے پر بھی ہمیں نہ چلا. اس کے بعد ہے آمین. یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ دعا ہے. آمین دعائیہ کلمہ ہے، اس کا معنی ہے اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما. اور دعا کے بارے میں قرآن میں حکم ہے کہ دعاؤں کو آہستہ مانگیں، خفیہ مانگیں، چپ کے آواز میں. تو ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے. آمین جن احادیث میں موجود ہے کہ آمین اونچی ہے، ان کی ہم تعویل کرتے ہیں مد بہا صوتہ، کہ لفظ کو کھینچا. آمین لفظ کو کھینچنا مراد ہے، آواز کو کھینچنا مراد نہیں ہے. آمین آہستہ ہے، اس کے اوپر کئی دلائل ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر کوئی اونچی کہہ دے تب بھی ایک فروعی مسئلہ ہے، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. یاد ہو جائے گی نہیں ہے. اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں، یہ ساری پڑھیں گے. یہ بڑی قیمتی کتاب ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، پاکی ناپاکی، استنجا، وضو، ساری چیزیں اس کے اندر ذکر ہوں گی، لیکن تھوڑی تھوڑی تدریجاً انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے. سورہ کوثر، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، اس کے بعد پھر رکوع. یہ یاد ہو جائیں گی 2-3 صورتیں، جن کو نہیں آتی ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.